أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. سورہ صافات آیات 99 سے 107. پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معبد خانے میں داخل ہو کر ان کے بت توڑ ڈالے اور قوم کو جب یہ تصدیق ہو گئی کہ بت شکن تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آگ سے باہر نکالا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم اگر سمجھتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت توڑ دیے، حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچا، انہوں نے آگ میں ڈالا، آگ نے نہ جلایا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر وہ ایمان لے آتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایمان نہ لایا. وقال، اور آپ نے فرمایا، انی بلا شبہ میں ذاہبن جانے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف، سیہدین وہ میری رہنمائی کرے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کی طرف اشارہ تھا کہ جب آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان نہ لایا، آپ نے اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر سفر کیا. تو اپنے رب کی طرف جانے سے مراد یہ ہے کہ دار الکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں مجھے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے. آپ سفر میں نکلے، عراق کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے. اس اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی. پھر حضرت سارہ علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جو بادشاہ کے ساتھ پیش آیا، بادشاہ نے آپ کی قدر جانی اور اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو آپ کی خدمت کے لیے ساتھ بھیج دیا. حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کو عطا کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی. آپ نے اللہ سے دعا کی، ربی میرے رب، حب لی مجھے عطا کر، ہبہ کر، من الصالحین نیکوں میں سے، کہ اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ پس ہم نے اسے بشارت دی، بغلام حلیم ایک حلیم لڑکے کی، ایک بردبار، ایک حلم والے بچے کی بشارت دی. تو یہ بشارت حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی تھی، جنہیں بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مکہ چھوڑ گئے تھے. صفا مروہ کے درمیان سعی، زمزم کا پانی، یہ سارے معاملات انہی سے متعلقہ تھے. فلما پس جب بلغا وہ پہنچا، معہ السعی اس کے ساتھ یعنی حضرت ابراہیم کے ساتھ، السعی سعی کرنے کا، کہ جب وہ چلنے دوڑنے کے قابل ہوئے، قال تو آپ نے فرمایا، یا بنی اے میرے بیٹے، انی آرا بلا شبہ میں دیکھتا ہوں، فی المنام خواب میں، انی بلا شبہ میں، اذبحک تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری پس اب تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا دیکھتے ہو. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کی یہ بات سنی، قال تو فرمایا، یا ابتی اے میرے والد، افعل کر گزریے، ما تؤمر جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ بچہ جسے غلام حلیم کہا گیا، یہ اشارہ تھا اس بچے کے صبر اور استقامت کی طرف
اور وہ اس بات سے ثابت ہو رہی ہے کہ جیسے ہی والد محترم نے اپنے بیٹے سے یہ بات کہی تو بیٹے نے فوراً رضامندی ظاہر کی، اور ساتھ یہ بات بھی کہی ستجدونی، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ پہلا بیٹا عطا فرمایا تھا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 86 برس تھی، اور جو آپ کو دوسرے بیٹے کی بشارت دی گئی جو ہم پیچھے واقعہ لوط میں بھی پڑھ چکے ہیں، اس وقت آپ کی عمر 99 برس تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکلوتا بیٹا ملا، اور جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی قربانی تھی۔ فلما، پس جب، اسلما، ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، دونوں نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی۔ باپ ذبح کرنے کے لیے راضی ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، وَتَلَّهُ، اور اسے لٹا دیا، للجبین، پہلو پر۔ جبین پیشانی کو بھی کہتے ہیں، اور اس بارے میں اہل علم کی رائے یہی ہے کہ اس طرح لٹایا گیا کہ پیشانی کا ایک جانب زمین پر جس طرح کروٹ کے بل لیٹا جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ نے چھری پھیری۔ اس واقعے میں روایات اور تفاسیر میں بہت سی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جنہیں اس مختصر وقت میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ باپ بیٹا دونوں ہی اللہ کی اطاعت کے لیے اپنی محبوب ترین چیز قربان کرنے کے تیار ہیں، وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے اسے آواز دی، اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے مینڈے کو ذبح کر دیا گیا، اور یہ مینا میں ذبح کیا گیا، اور اس مینڈے کے سر کو بیت اللہ کے ساتھ ٹانگ دیا گیا، اور ابتدائی اسلام تک یہ باقی تھا۔ تو جو ان کی اتنی بڑی قربانی تھی، پھر اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ کہ جو لوگ بھی اللہ کے لیے سچے ہیں، جن میں سچائی ہے، جو اللہ کی چاہت کو اپنی چاہت پر ترجیح دینے والے ہیں، ان کو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اسی طرح ہی بدلہ دیتے ہیں۔ انا، بلا شبہ، ھذا، یہ، لہو البلاء المبین، تو وہ بہت بڑی اور واضح آزمائش تھی۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ وَفَدَيْنَاهُ، اور ہم نے فدیے میں دے دیا، اس کے بدلے میں دے دیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ مینڈا عطا فرمایا، بِذِبْحٍ عظیم، ایک بڑی قربانی کے لیے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جس طرح چوتھے پارے کے آغاز میں فرمایا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے، ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ بما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین وبشرناه بإسحاق نبیا من الصالحین وبارکنا علیہ وعلى آل اسحاق ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ آتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ صافات، آیات 108 سے 122۔ آیت نمبر 107 میں یہ بات جانی
حضرت اسماعیل کے فدیے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈا عطا فرمایا، اسے اللہ کے حکم سے ذبح کیا گیا۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے باقی رکھا، عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اسی پر پچھلے لوگوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا، دین ابراہیمی میں بھی جاری رہی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جاری ہے۔ سلام، سلام ہے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر۔ کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو دوام بخش دیتا ہے، ان کی سنتوں کو جاری کر دیتا ہے۔ انہ، بلا شبہ وہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، المؤمنین، جو ایماندار ہیں، پختہ ایمان لانے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ وبشرناہ، اور ہم نے اسے بشارت دی، باسحاق، اسحاق علیہ السلام کی، نبیًا، جو نبی ہوں گے، من الصالحین، اور نیک بختوں میں سے ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ قربانی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، یہ حضرت اسحاق کی تھی، کیونکہ ان کی طرف جتنے بھی انبیاء مبعوث کیے گئے وہ تمام کے تمام آل اسحاق میں سے تھے، جبکہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت اسماعیل کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ بشارت دی گئی، وبارکنا علیہ، اور ہم نے برکت دی، علیہ، ان پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی اولاد میں سے بھی، محسن، محسن ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، وظالم لنفسہ، اور ظلم کرنے والے بھی ہیں اپنے اوپر، مبین، صریح طور پر۔ کہ اب آل اسحاق میں سے دیکھ لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، لیکن بنی اسرائیل تمام کے تمام انہی کی آل میں سے تھے۔ ان کا ظلم، ستم، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کے احکام میں تبدیلیاں، تو یہ سارے اعمال بھی ان کے ثابت ہیں۔ تو محسن بھی ہیں ان میں سے، اور ان میں سے خود پر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔ اسی طرح آل اسماعیل میں سے دیکھ لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں ایمان لانے والے لوگ، یہ تمام آل اسماعیل میں سے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو جہل، ابو لہب، یہ لوگ بھی آل اسماعیل میں سے تھے۔ تو دونوں کی آل میں سے محسن بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا، اور ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون، اور ہارون علیہ السلام پر، ونجیناہما، اور ہم نے نجات دی ان دونوں کو، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم کو، من الکرب العظیم، بڑی گھبراہٹ سے، بڑی تکلیف سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ پچھلی صورتوں میں گزر چکے ہیں۔ یہاں اختصاراً ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ فرعون کی طرف سے جو اذیتیں دی جاتی تھی، ان کی قوم کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل اگرچہ یہ آل یعقوب میں سے تھے، آل اسحاق میں سے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ان پر عذاب مسلط ہوا۔ فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا، غلام بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو مبعوث فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اس قوم کو عذاب فرعون سے نجات دلائی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا، پس وہ تھے، ہم الغالبین، وہی غالب آنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت انہیں حاصل ہوئی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا سب سے بڑا دشمن سمندر میں غرق ہوا۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان دونوں کو عطا کی، الکتاب المستبین، ایک واضح کتاب۔ عام طور پر کتابیں ایک پیغمبر پر نازل ہوتی تھیں، اس لیے وَآتَيْنَاهُ کے الفاظ آتے ہیں کہ ہم نے اسے عطا فرمائی، لیکن یہ کیونکہ دونوں بھائی پیغمبر تھے، اس لیے آتَيْنَاهُمَا تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات نازل فرمائی، اور یہ بھی بڑی واضح کتاب تھی،
جس میں مکمل احکامات تھے، وَهَدَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو راہ دکھلائی، الصراط المستقیم، جو سیدھی راہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ساری رہنمائی تھی، جس طرح کہ ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بات کا اظہار کیا کہ اے مالک، جب میں فرعون کے پاس جاؤں گا ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قتل کر دیں یا ہم سے کوئی زیادتی کریں، تو جواب میں اللہ نے فرمایا تھا میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے باقی رکھا، عَلَيْهِمَا، ان دونوں کے طریقے پر، فی الآخرین، پچھلوں کو بھی، کہ باقی کافی عرصے تک لوگ اسی دین پر قائم رہے۔ سلام، سلام ہو، علی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر، وہارون، اور ہارون علیہ السلام پر، انا، بلا شبہ ہم، کذالک، اسی طرح، نجزی المحسنین، بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہما، بلا شبہ وہ دونوں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے تھے، المؤمنین، ایمان رکھنے والے۔ ایمان کا مطلب یقین کا ہوتا ہے، تو یہ کیونکہ ایماندار بندے تھے، اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اب ان کے ساتھ بھی وہی اسلوب اپنایا گیا۔ وہاں اسلوب مفرد کا تھا، اس لیے فرمایا انہو من عبادنا، اور یہاں جمع کا اسلوب ہے، اس لیے فرمایا انہما، وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین۔ تو یہاں تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے خالص اور مخلص بندے ہیں، اللہ کے اطاعت شعار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ مدد فرماتے ہیں، اور اپنے ایسے خاص بندوں پر اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے۔ اس لیے یہاں واقعے کے آغاز میں فرمایا تھا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ بلا شبہ ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص ترین لوگوں میں سے بنا دے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔